آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جی ہم نے پڑھا تھا کہ یا ہو، ایہا ہو، ایتہا ہو، ان کو حروف ندا کہتے ہیں. حروف ندا یعنی جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں اور پنجابی میں کسی کو بلایا جائے اے، ارے، ابے، وہی کہہ کے پنجابی میں بلاتے ہیں کسی کو آواز دینے کے لیے. لیکن عربی میں ہے کسی کو بلانا ہے تو اس نام کے شروع میں یا لگا دیں گے یا پھر ایہا اس کے ساتھ بلایا جائے گا. جیسے خبیب کو بلانا ہو تو یا خبیب، اگر کوئی مؤنث ہے، لڑکی ہے، اس کو بلانا ہو تو پھر بھی اس کے نام کے شروع میں یا لگ جائے گا. لیکن اگر کوئی نام خاص ہے، اگر کوئی لفظ خاص ہے تو بتائیں یہ الرجل خاص ہی ہے نا، الف لام لگا ہے نا، الف لام سے خاص بن جاتا ہے. تو پھر اس کو بلانے کے لیے ایہا کا اضافہ کیا جاتا ہے اس سے مذکر کے لیے. اگر کوئی مؤنث ہے اس کے ساتھ الف لام لگا ہے یعنی خاص ہے کوئی، تو پھر اس کو بلانے کے لیے ایتھا کے ساتھ بلائیں گے. ایتھا البنت، ایو الرجل، پھر یا اضافی ایک اور دفعہ لگ جائے گا، یا ایتھا البنت. یعنی زیادہ اہمیت کی حامل چیز کی طرف متنبع کرنا ہو تو یا ایہا اور یا ایتھا لکھا جاتا ہے. یہ فرق ہے. اس کے بعد ہم نے الذین پڑھا تھا. الذین اصل میں الذی کی جمع ہے، الذی، جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو ایک مذکر کے لیے، جو ایک شخص کے لیے، اور اس کی مؤنث ہے اللاتی، جو ایک مؤنث کے لیے، اور اللائی اس کا ترجمہ بھی جو ہے لیکن یہ سب مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو الذین پھر جو سب مذکر کے لیے، جو سب اشخاص ہیں سب مذکر. یہ بار بار آ رہے ہیں. پہلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ وہی کلمات ہے. یہاں پہ بھی الذین آیا ہوا ہے قرآن پاک میں بار بار. ان کا ترجمہ جو ہی آئے گا، جہاں کہیں بھی آئے گا، لیکن فرق آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ جو سب اشخاص کے لیے الذین ہے، الذی جو ایک کے لیے آئے گا، اور اللاتی جو ایک مؤنث کے لیے، اور اللہ جو ایک جو سب مؤنث کے لیے آئے گا. آگے آمنو لفظ کو کھول کے پڑھتے ہیں. یہ لفظ آپ کو پتہ ہے کہ آمنا، اور اس کے بعد ہے واو الف لگا ہے. واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. جمع کی علامتیں ہم نے پڑھی تھی 3، اور ایک واو نون اور یا نون کے نون پہ زبر. تو آمنا کا مطلب ہے جو ایک شخص ایمان لایا، اور آمنو جو سب اشخاص ایمان لایا. تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے. مزید جملہ اگر خوبصورت کرنا ہے تو پھر اے اہل ایمان کہہ دیا جائے گا. اس کے بعد ہے لا. یہ لا اردو میں استعمال ہوتا ہے آپ کے سامنے، لا جواب، لا تعداد، لا زوال. اچھا جی، وہ پچھلی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں آپ کا اگر کوئی سوال ہے وہ مجھے آپ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں. سوال کوئی بھی کسی قسم کا ہو گزارش کیجیے اس میں ایڈ کر دیں مجھے، یا گروپ علیحدہ بنا کے نا اس میں ایڈ کیے. لرننگ کا پھر زیادہ موقع مل جاتا ہے، نہیں تو وہ ہفتے میں بعض دفعہ وہ ٹائم ہی نہیں ملتا. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو نا، کسی کا کوئی سوال ہو کسی قسم کا، وہ کر لیں گے آپ واٹس ایپ پہ نا، وہاں پہ اس طرح کر کے نا. اس کو اگر آپ نے لاک کیا ہوا کوئی اور بنا لیں. ہاں، یا مجھے پرسنل پہ اگر آپ کو کویشچن ہوا کوئی بھی سوال، آپ پرسنل نمبر پہ میسج کر کے، گروپ میں تو الاؤ نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پھر وہ، تو آپ مجھے علیحدہ میسج کر کے اس کا جواب مل سکتا ہے انشاءاللہ. پھر زیادہ فائدہ ہو جائے گا نا. یہ ہفتے بعد تو ایک ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت برکت حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ پورا ہفتہ اس کے ساتھ اٹیچ رہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، لا حرف نفی ہے اور منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہے. لاجواب کا کیا مطلب ہے؟ جس کا جواب نہ ہو. لا تعداد، جس کی تعداد نہ ہو. لا زوال، اس کا مطلب ہے یہ نفی ہے، نفی کے لیے. منع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آگے ترفعو کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا جی، ترفعو لفظ کو کھول کے پڑھتے ہیں. اس میں واو الف تو جمع کی علامت ہے نا. اب شروع میں جو تا آیا نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا لفظ کی شروع میں 4 علامتیں ہم نے پڑھی تھی: تا، الف، نون، یا.
تا آ جائے تو ترجمہ تم، الف آ جائے ترجمہ میں، بالکل ٹھیک ہے. نون آ جائے ترجمہ الف کے بعد، الف کا مطلب میں ہے نا، تو اس کے بعد نون آتا ہے. نون کا ترجمہ بھی اپنے لیے لیکن ہم کے لیے آئے گا. نون کا ترجمہ جمع کے لیے آ جائے گا ہم، یعنی اگر شروع میں نون آ جاتا ہے لفظ کے شروع میں. اگر لفظ کے شروع میں یا آ جاتا ہے تو ترجمہ وہ کو ہم ویسے بھی دور رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ دور رکھتے ہیں، تو یا آتی بھی اینڈ پہ ہی ہے تو اس کا ترجمہ وہ والا کریں وہ. اچھا جی، اس کا ترجمہ تو ہو گیا تم. اب کچھ ایسے الفاظ ہم پڑھیں گے جو لفظ کے آخر میں آئیں گے اور ان کا ترجمہ سب کا تم ہی آئے گا. یہ آپ کے سامنے ہے کا، کی، کما، کم، کننا، تمنا اور تم لفظ ہے. ان سب سے مراد تم ہی ہے، تم ہے، ان سب سے مراد تم ہے. یہ لفظ کے آخر میں آئیں گے اور ان کا ترجمہ تم ہوگا. فرق آپ نے کیسے کرنا ہے، کاف زبر کا تو ایک مذکر کے لیے بولا جائے گا. ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں اگلے صفحے پہ. تو ایک مذکر اور کاف زبر کی تو ایک مؤنث کے لیے، اور کما تم دو کے لیے آ جائے. دو مذکر ہو، دو مؤنث ہو، دو مخلوقیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی دو ہو سکتے ہیں سامنے. آگے قوم یہ زیادہ مذکر کے لیے ہے، تم صاحب مذکر کے لیے، اور کننا تم صاحب مؤنث کے لیے آتا ہے. اور لفظ تمنا اور یہ بھی تم صاحب مؤنث کا ہے. لفظ تم یہ تم صاحب مذکر کے لیے ہے. اچھا جی، یہ جو کا، کی، کما، کم، یہ تقریباً چاروں الفاظ آپ کو یاد ہیں. چاروں الفاظ عام طور پہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹی بچیوں کو آواز دینے کے لیے بول دیتے ہیں کاکی گال سن. پنجابی میں ایسے کہتے ہیں نا، کاکی گال سن. تو وہ کاکے بھی ہوتے ہیں، کاکا گال سن، تو بہرحال کاکی بھی بولتے ہیں. تو آپ کو کا بھی یاد ہے اور کی بھی یاد ہو گیا نا یاد بھی. یاد کرنے کا طریقہ ہے، یہ کاکی کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، نہ ہی کاکے کا ہے، کوئی لنک نہیں ہے بھائی. کا ویسے تو ایک مذکر کے لیے آئے گا، سامنے جو لڑکا ہے اس کے لیے تو بولیں گے. اور کی کس کے لیے آئے گا، تو سامنے ایک مؤنث ہے، لڑکی ہے، اس کے لیے آئے گا. کما لفظ بھی آپ کو یاد ہے. کس طرح سے یاد ہے، ہم سورۃ الرحمن میں ہر مسلمان بڑے شوق سے سنتا ہے، پڑھتا ہے. اس میں بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں پہ کما آتا ہے. تو کما آپ کو ویسے یاد اس طرح سے ہو گیا. قوم بھی یاد ہے بھائی آپ کو. ہم تو روزانہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں کتنی بار سلام کرتے ہیں مسلمان. کریں جب سلام کریں، السلام علیکم. کم وہاں پہ آتی ہے، یعنی تم پر سلامتی ہو، تم پر. تو یہ چار الفاظ آپ کو ایسے یاد ہے. کننا لفظ بھی اگرچہ تھوڑا سا ہم دور دراز سے اس کو پنجابی کے ساتھ میچ کر کے یاد رکھنے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں. لفظ ویسے تو کرنا اور کننا ایسے بولتے ہیں جی، مطلب کہتے ہیں کننا نو کھول کے گال سنو جی، ٹھیک ہے، وہ کرنا نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ کننا ہے، اتنا فرق ہے جی. 5 الفاظ یاد ہو گئے آپ کو. سنا سکتے ہیں کوئی کا، یہ کا سے شروع ہے، کی، کما، یہاں تک آپ یاد رکھیں. لفظ تمنا اور تم یہ لفظ بھی آخر میں آئیں گے، لیکن یہ نا فعل کے ساتھ آتے ہیں. یہ آپ کو آسا پتہ چلتا جائے گا. یہ پہلی والی ضمیریں ان کو کہیں گے، یہ بھی اگرچہ ضمیریں ہی ہیں لیکن آخر والی 2 ضمیریں یہ آتی ہیں فعل کے ساتھ. اچھا، ان کی پریکٹس بھی ہم کرتے ہیں. ایک مثال ہے خبیب، تو ایک اچھا لڑکا ہے، تو ایک طالب علم ہے، یہ قلم تیرا ہے. خبیب کو اگر کہنا، ان جملوں میں تو اور تیرے سے مراد کیا ہے، خبیب ہی دینا. دوبارہ نام لینا تو اچھا نہیں لگتا نا. خبیب تو ایک اچھا لڑکا ہے، خبیب ایک طالب علم ہے، خبیب یہ قلم تیرا ہے. یہ قلم خبیب کا، ایسا تو اچھا نہیں لگتا. اس کی جگہ پہ بلکہ ضمیر لگاتے ہیں. ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں بھی پڑھا تھا، وہ کلمہ جو اسم کے قائم مقام ہو اور اسم کے پورے معنی دے ضمیر کہلاتا ہے. گویا تو اور تیرا اس میں کیا ہے، ضمیر ہے. عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے، وہ کیا ہے، اس کا اختصار ہونا ہے، مختصر مگر بڑی جامع ہوتی ہے. جیسے اگر عرب نے کہنا ہو، عرب لوگوں نے کہنا ہو کہ یہ قلم تیرا ہے، یہ کتنے الفاظ بن گئے، یہ قلم تیرا 4 بن گئے. وہ صرف قلم کے آخر میں کا لگا دیں گے بس، قلم کا. تو کا کس کے لیے تھا، تو ایک مذکر کے لیے. اب مزید ان کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ قلم تیرا. خبیب کو کہنا ہو تو کہیں گے قلمو کا،
تو ایک مذکر کے لیے. اگر اسما لڑکی ہے مونس ہے تو قلم کی آ جائے گا. اگر سامنے دو لوگ ہیں خبیب اور سلمان ہے کما. بھائی سورۃ الرحمن میں کما سے دو لوگ ہی مراد ہیں. دو لوگ سے مراد ہے کہ دو مخلوقیں ہیں. وہاں پہ ایک جنوں کو بھی خطاب ہے اور انسانوں کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں مخلوق ہیں یعنی جنوں و انس دونوں کو مخاطب ہو. اچھا یہ دو کے لیے آتا ہے. خبیب سلمان ہو یا پھر سارا اسما دو لڑکیاں ہوں دو مؤنث ہوں پھر بھی قلم ہوگا کہ تم دونوں کا قلم ہے. سارا سلمان ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے. بہرحال سامنے دو ہو کوئی بھی دو ہو سکتے ہیں تو ان کی کوئی چیز شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تم دونوں کی چیز ہے تم دونوں کی تو ایک کی ہے تو پھر یہ کما آئے گا تم دونوں کی. اگر زیادہ لوگ ہیں زیادہ یعنی مذکر ہیں اس میں قلم تم آ جائے گا یعنی تم سب مذکر کا قلم. اگر زیادہ مؤنث ہے یہ دیکھیں زینب عرفہ سارہ اسما ان کا قلم ہے. ان کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ہم پریکٹس کرتے ہیں قلم تم سب عورتوں کا قلم مؤنث کا قلم. اب قلم کی جگہ پہ لگا لیں ربو. ربو اگر کہنا ہو تو ربو کا تو ایک مذکر کا رب. ہم سامنے مذکر ہوگا اس کو کہے سامنے اگر ایک لڑکا ہے نا اس کو کہنا چاہیں گے کہ ربو کا ایسا کہیں گے. سامنے ایک لڑکی ہے تو پھر اس کو ربو کا نہیں کہیں گے اس کو کیا کہیں گے ربو کی. اچھا سامنے دو لوگ ہیں ان کو کہنا ہو ربو کما. سامنے تو کوئی بھی دو. سامنے زیادہ لوگ ہوں تو ربو قوم زیادہ لوگ یعنی زیادہ مذکر. سامنے زیادہ عورتیں ہوں تو ربو قوم. اگر کتاب ہے سامنے ایک مذکر کی کتاب کہنا چاہتے ہیں کتاب ہے تو پھر کیا کہیں گے کتابو کا کتابو کی کتابو کما کتابو قوم اور کتابو کنہ. یعنی آپ نے سامنے کی بات کرنی ہو یہ ضمیریں آپ ذہن میں رکھ لیجیے. یہ انگلش کے حساب سے سمجھے کہ یہ یو کا ترجمہ دیتا ہے بس. عربی میں فرق کر دیتا ہے ویسے ساروں کا. انگلش میں تو ایسے ہی ہے نا کہ ساروں کو مطلب آپ یو ہی بولتے ہیں سامنے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے. ضمیر جب اینڈ پہ لگاتے ہیں فرض کریں آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں اس کو کہنا چاہتے ہیں انگلش میں کہ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. حدیث شریف میں ہے نا کہ وہ آپ اگر آپ عربی میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے انی احبک انی احبک فی اللہ. میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو خیر انگلش میں تو آپ ساروں کو آئی لائک یو آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ یو بولتے جائیں گے. لیکن عربی میں کیا ہوگا عربی میں آپ کو سامنے ہوگا اس کے مطابق آپ کو چینج کرنا. اگر سامنے ایک مذکر ہے تو کہیں گے احبو کا. سامنے ایک مؤنث ہے احبو کی. سامنے دو ہے تو احبو کما. سامنے زیادہ ہے تو احبو کو. یہ آپ کو امید ہے یاد ہوگی انشاءاللہ. اچھا اگر کہنا کہ تو ایسے ہے تو ایسے وہ تو ہے چیز کی نسبت کی تھی. پچھلے پیج پہ ہم نے کسی چیز کی نسبت کی ہے کہ یہ چیز تیری ہے یہ فلاں چیز تیری ہے یہ تیری ہے اس طرح. اگر کہنا ہے کہ تو ایسے ہے تو ایسے ہے تو اس طرح ہے تو یہ کچھ الفاظ ہیں یہ آئیں گے علیحدہ اور یہ بھی آپ نے اسی طرح سے پریکٹس کر لی. علیحدہ آئیں گے ان کا ترجمہ تو ہو ان کا ترجمہ بھی تو ہوگا. ان کا یعنی سامنے کے لیے ہے چیز کی یعنی نسبت کرنی ہے وہاں پہ آپ نے. تو یہاں پہ کہنا ہے کہ تو ایسے ہے تو ایسے ہے تو اس طرح ہے تو فلاں ہے تو پھر یہ الفاظ آئیں گے علیحدہ. یہ یاد کر لیں. آنتا ہے آئے گا مذکر کے لیے اور آنٹی مؤنث کے لیے آئے گا. اور ویسے بھی آنٹی کس کو بھائی بولتے ہیں ہم مؤنث کو ہی بولتے ہیں. آنٹی مؤنث کو ہی بولتے ہیں نا. تو یہاں پہ آنٹی ہے یہ آنٹی ہے یا آنٹی مطلب تو جو آنتا ہے تو وہ ایک مذکر کے لیے اور آنٹی تو ایک مذکر کے لیے. اچھا سامنے اگر دو لوگ ہیں تو پھر آنتما پیچھے. اچھا تھوڑا سا یہ بھی غور کرنا پیچھے ہم نے کما پڑھا تھا نا تو اس کے آخر میں الف لگا ہوا تھا تو عام طور پہ الف دو کو بھی شو کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے تھوڑا سا یہ بھی ذہن لڑانا ہے یہاں پہ. اچھا سامنے کوئی بھی دو ہو سکتے ہیں تو آنتما ہی آئے گا. آنتما طالبانی کہ تم دو طالب علم. اگر سامنے دو مؤنث ہے پھر بھی آنتما. جیسے وہاں پہ کما آ رہا تھا ساروں کے لیے کما کما کما. اگر سامنے زیادہ مذکر ہے تو پھر انتم طلاب. اگر سامنے زیادہ مؤنث ہے تو پھر آ جائے گا انتن.
انتن طالبات، تم سب طالبات. یہ جی انتا انتی پہلے دو تو آپ کو یاد ہونے چاہیے جی. انتا اور آنٹی تو یاد ہے دیکھو، اور انتما انتما یہ بھی آسانی ہے، مشکل تو نہیں ہے کہ تو ایسے ہے. تو کوئی بھی ہے طالب علم ہے تو آپ کہیں گے انتا طالب، کو کوئی عالم ہے تو انتا عالم، ٹھیک ہے. کوئی فاضل ہے انتا فاضل، اور کوئی جمیل ہے خوبصورت ہے انتا جمیل، آپ بڑے خوبصورت ہیں. اس طرح کہ انتا حسین، کچھ بھی آپ لفظ بولتے جائیں گے. انتا وہ ویسے تو ذہین لفظ اردو کا انتا ذہین، کوئی بھی بول لیں. ذہین تو ویسے تو اردو کا لفظ ہے، ایک ویسے یاد کروانے کے لیے میں نے مثال دی ہے. تو بہرحال سامنے کوئی بھی ہے اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ تو ایسے ہے، تو اس طرح ہے، تو اس طرح ہے، تو یہ الفاظ مانو. اور یہ علیحدہ آئیں گے، کسی کے ساتھ مل کے نہیں آئیں گے. اس کے بعد کوئی چیز اس کی آ رہی ہوگی جو آپ بیان کریں گے. تو اب ترفعو کی طرف واپس آتے ہیں. واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. تا کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے مخاطب ہے. لفظ کے شروع میں 4 علامتیں پھر دوہرا دیتا ہوں، تا الف نون یا. تا کا ترجمہ تم، الف کا ترجمہ میں. الف ویسے انگلش میں کس کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ آئی کے ساتھ. آئی کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تو الف کا ترجمہ بھی میں ہے جب یہ شروع میں. یہ چاروں جو حروف ہیں یہ مضارع کی علامت بھی ہیں، وہ مضارع کی علامتیں کہتے ہیں. یعنی مضارع ایسا فعل ہوتا ہے جس میں یا تو ترجمہ پریزنٹ کا پایا جاتا ہے یا فیوچر کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں دو ترجمے ہو سکتے ہیں. تو رفع لفظ کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا. رفع بلند ہوتا ہے نا. اردو میں استعمال ہوتا ہے جیسے لفظ بولا جاتا ہے رفع دین. اور بھئی رفع دین جو لفظ ہے نا، پہلا رفع دین سارے مسلمان کرتے ہیں بھئی. جو اختلاف ہے وہ دوسرے رفع دین میں ہے، ٹھیک ہے. اس لفظ پہ آپ نے نہیں چڑ کھانی ہوتی کسی نے، کسی مسلمان نے، کیونکہ رفع دین سارے کرتے ہیں. نماز ہی نہیں ہوگی جب آپ رفع دین نہیں کریں گے. پہلا رفع دین کریں گے تو نماز آپ کی شروع ہوگی. باقی جو ہے تو لفظ میں چڑ نہیں ہونی چاہیے. باقی میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے جو ہے اس کو ہم ادھر نہیں جائیں گے. تو بہرحال یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. تو رفع دین ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، ایسے ہی ہے. تو سطح مرتفع لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. رفیع الشان، بلند شانوں والے. رفیع الشان، بلند شانوں والے. تو یہ دفعہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ترفعو کو لفظی ترجمہ دیکھیں گے. ترفعو تم سب بلند کرتے ہو یا کرو گے. دو ترجمے ہو سکتے ہیں، پریزنٹ یا فیوچر ہو سکتی ہے، لیکن سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پہ پریزنٹ ہوگا یا فیوچر ہوگا. یہاں پہ دونوں نہیں ہو رہے چونکہ لا لگا کے منع کر دیا گیا. پیچھے لا لگا ہوا ہے، لا ترفعو کہ تم سب بلند نہ کرو، تم سب بلند نہ کرو. آگے اصواتکم کو ہم دیکھتے ہیں. اصوات اصل میں صوت کی جمع ہے. تو اس سے پہلے ہم ضمیر وہ پہلی آیت مبارکہ میں پڑھی تھی، وہ دوبارہ ریویژن کے لیے سامنے دی جا رہی ہے. ہو ہا ہما ہم نے پڑھا تھا، ہم ہونا. اچھا یہ ہو ایک مذکر کے لیے یہ پیچھے لوٹ رہی ہوتی ہیں ضمیریں. آپ کو پتا ہو ہا پیچھے لوٹ رہی ہوتی ہیں. پہلی آیت مبارکہ میں آپ نے پڑھی ہے، اس کو لازمی وہ سنتے جائیں. ریکارڈنگ آپ کے پاس پہنچ گئی ہوئی ہے نا، ریکارڈنگ اس کو بار بار سنتے جائیں. یہ پہلی 4 آیات اگر آپ نے سیکھ لی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 3 آیات، تو سمجھ لیں ہمارے پورے کورس میں جو آپ نے گرامر سیکھ لی ہے وہ 70% تک آپ اس اتنے 4 آیتیں مبارکہ میں سیکھ چکے ہیں. تو پہلی 4 آیات یہ ذرا تھوڑی سی مشکل، مطلب مشکل حساب سے ہے، مشکل نہیں آپ نے جب سے بیٹھے ہیں وہ آسان ہی ہے. مشکل حساب سے ہے کہ اس میں گرامر زیادہ سکھا دی شروع میں، آگے 30% رہتے ہیں بس. ان کو ذرا بار بار اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں 4. اچھا ہم نے پڑھا تھا ہو لفظ کے آخر میں یہ آئیں گے تو اس کا ترجمہ اس یا ان کیا جاتا ہے. یہ پیچھے لوٹ رہی ہوتی ہیں زمین. اور یا ہم نے نہیں پڑھی تو یا اپنے لیے استعمال ہوتا ہے. متکلم کی اس کو کہتے ہیں یا اپنے لیے استعمال ہوتی ہے. لفظ کے آخر میں آئیں گے یہ نون الف نا بھی اپنے لیے استعمال ہوتا ہے. صوت کے ساتھ، صوت مطلب ہوتا ہے آواز، آواز کو کہتے ہیں. اعلیٰ صوتی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ اعلیٰ صوتی. اور بھی مثال کسی کے ذہن میں وہ بتا سکتے ہیں. تو صوتو تو اس کے ساتھ اگر ہو لگ جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا صوتو ہو، اس سے ایک مذکر کی آواز ہوگی نا. صوتو ہو اس سے ایک مذکر کی آواز. صوتو ہا اس سے ایک مؤنث کی آواز. اصواتہما 2 مذکر کی آوازیں.
یہ آواز ہو سکتی، کوئی بھی دو ہو سکتے، ہما ہم نے پڑھا تھا دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کوئی بھی دو ہو سکتے ہیں، دو مؤنث ہو سکتے ہیں، دو مذکر ہو سکتے ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث. اچھا اس کے بعد ہے اصواتہم. اصواتہم سب مذکر کی آواز ہے. اصواتہن سب عورتوں کی مؤنث کی آوازیں. صوتی میری آواز، بالکل جیسے ہم کہتے ہیں ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربنا ہمارا. یہ الفاظ کے آخر میں آئیں گی، مطلب یہ جو ضمیریں ہیں یا اور نون الف نا. اصواتنا ہماری آواز، جو آپ کافظر کہیے پھر ان کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. صوتو کا جیسے کالامو کا، تو ایک مذکر کا کلام، صوتو کا تیری آواز، تو ایک مذکر کی آواز. صوتو کی تو ایک مؤنث کی آواز. صواتکما دو مذکر کی یا دو مؤنث کی یا ایک مذکر یا ایک مؤنث کی آواز. اصواتکم تم سب مذکر کی آوازیں. اصواتکن تم سب مؤنث کی آواز. اصواتکم اس میں کم تم سب کی ہے نا، اس کا ترجمہ ہو چکی ہے، یہ پریکٹس ہوتی ہے. کا کی کما کم کننا. اور اصوات جو ہے یہ صوت کی جمع ہے جس کا مطلب آوازیں ہیں. یعنی نہ تم سب بلند کرو، کیا نہ بلند کرو. اصواتکم تم سب آوازیں، یعنی تم سب کی آوازیں، مطلب تمہاری آوازیں. تمہاری آوازیں سے مراد اپنی آواز ایسے ہے نا. اب تمہاری آوازوں کو بلند نہ کرو، یہ اچھا تو نہیں لگتا بولنے میں، تو یہ اس کا ترجمہ آ جائے گا کہ نہ تم سب بلند کرو اپنی آوازوں کو. تمہاری آوازوں سے مراد اپنی آوازوں کو بلند. صوت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال اعلیٰ صوتی. لا ترفعوا اصواتکم تم سب اپنی آوازوں کو بلند کرنا. الفاظ کا انالیسس جس طرح سے کیا جا رہا نا، یہ انشاءاللہ آپ اگر ایک لفظ سیکھتے ہیں تو آپ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں الفاظ بھی سیکھ جاتے ہیں. الفاظ کا انالیسس ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ شروع میں کیا ہے، آخر میں کیا ہے، درمیان والا حرف جو روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں اس میں وہ بھی سیکھتے جاتے ہیں آپ، کہ جو اصلی حروف ہوتے ہیں جن کا ترجمہ آپ کو پتہ چلے کہ اصلی حروف کیا ہے، یہ بھی اس میں سکھائے جا رہے ہیں. آگے فوقا، فوقا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے فوقیت، ایک سے دوسرے کو بلند کرنا، ایسے نا ہوتا ہے، یعنی ترجیحاً بلند کرنا. فوقا کا مطلب اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے فوقیت. فوقا صوت النبی جی، نہ تم سب بلند کرو اپنی آوازوں کو زیادہ بلند. کن سے زیادہ بلند؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. جیسے صوت النبی، صوت آواز ہے، النبی یہ اصل میں لفظ پہلے نبی ہے. الف لام کس چیز کے لیے؟ خاص کرنے کے لیے. تو الف لام لگانے سے خاص نبی ہمارے لیے کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں. تو یہ ہمارے لیے پھر یہ بن گیا. اچھا اس میں ایک رول ہے کہ دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، اکٹھے آ جائیں. دیکھیں صوت بھی ایک اسم ہی ہے نا، ایک اسم ہے، اور النبی بھی ایک اسم ہے. یعنی اس حساب سے اسم ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے صوت، لیکن اس حساب سے کہہ رہے ہیں یہ فعل تو نہیں ہے نا، یا حرف نہیں ہے. حرف تو ہوتا ہے ایک دو حرف ہوتے ہیں اس میں، جیسے من حرف ہے، فی حرف ہے، اس طرح الہ حرف ہے، علی حرف ہے، جو ایک پورا نام مطلب اسم ہے. یہ اس حساب سے بات ہو رہی کہ اچھا دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو. یہ دیکھیں صوت کے شروع میں الف لام نہیں لگا، اور دوسرے کے شروع میں الف لام لگا ہو، لگا ہوا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ کا، کے یا پھر کی کا اضافہ. اس لیے ترجمہ ہے صوت تو ہے آواز، النبی ہے نبی، نبی آواز، ترجمہ مزے کا نہیں بنتا. یہ ترجمہ بنے گا نبی کی آواز سے زیادہ. تین میں سے کوئی جو فٹ آئے گا اس میں وہ آپ لگائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ. نبی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے جی ایسی، صوت بھی ہوتا ہے، یہ دونوں ہو گئے. فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے زیادہ بلند صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ہے واو، واو کا ترجمہ اور ہے. اس کا ترجمہ تقریباً پورے کورس میں اور ہی آتا جائے گا، لیکن کبھی بار آپ اس کا ترجمہ آپ کو قسم کا ملے گا. سورۃ العصر میں ہے، جیسے ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کے وقت کی. اس میں آگے ہے لا، حرف نفی ہے، منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تجہر کو اس کو کھول کے پڑھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں. واو الف جمع کی علامت ہے،
تا مخاطب کی علامت ہے یعنی تم ترجمہ کریں گے. اور جہر لفظ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ آواز کا بلند کرنا ہے. یہ جہر اردو میں استعمال ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. جن نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں انہیں کون سی نمازیں کہتے ہیں؟ جہری نمازیں کہتے ہیں. ہے کہ نہیں جی ایسے جہری نمازیں؟ تو گویا اردو میں بھی جہر کے معنی ہے آواز کا بلند کرنا. واو الف کے بغیر دیکھتے ہیں تجہرو کا کیا ترجمہ. تم آواز بلند کرتے ہو یا کرو گے. آگے تجہرو کے ساتھ واو الف تم سب آواز بلند کرتے ہو یا کرو گے. لا لگا کے منع کر دیا. تم سب آوازوں کو بلند نہ کرو. لہو. اچھا جی یہ ہے لفظ لام اور اس کے بعد ہو ہے. ہم پڑھ چکے ہو ہا ہما ہم ہن. یہ ضمیریں ہیں لفظ کے آخر میں آئیں گی اور یہ پیچھے لوٹ رہی ہوں گی. اس کا ترجمہ اس یا ان وغیرہ کیا ہے. اچھا لفظ کے شروع میں لام پورے قرآن میں پاک میں آپ کو دو طرح کا ملے گا جی. لفظ کے شروع میں لام آئے گا تو پورے قرآن پاک میں صرف دو طرح کا ترجمہ. یہ ہوئی ہے بات کے سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات. پورے قرآن پاک میں لفظ کے شروع میں لام آیا تو دو طرح کا ترجمہ، صرف دو طرح کا. یا تو ترجمہ آئے گا کے لیے یا ترجمہ آئے گا یقیناً. بس دونوں میں سے ایک جو وہاں پہ سیاق و سباق بتا دے گا آپ کو کہ یہاں پہ کے لیے آنا ہے یا پھر یقیناً آنا ہے. جو صحیح ترجمہ دیکھیں کیا لکھا ہوا سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کون سے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک معنی لکھنے سے ہی صحیح جملہ تشکیل پا سکے گا. نہیں تو اردو کا نیٹ ورک پنجابی ہماری اردو پنجابی ہے وہ قبول نہیں کرے گا. وہ آپ کو بتا دے گا پورا جملہ کہ نہیں یہاں پہ یہ ترجمہ نہیں بن رہا. غلط نہیں آپ کر سکتے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک گرامیٹکلی سائنٹیفکلی ایسے نازل کرتا ہے کہ آپ اس میں مسٹیک کرنا محفوظ کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے محفوظ ہے بالکل. اچھا جس کا لام کا ترجمہ یا تو کے لیے ہے، جب کے لیے ترجمہ کرے گا اس لام کو نام دیا گیا ہے لام تعلیل. بس نام اس کو دیا کہ یہ لام کون سا ہے، تعلیل کا لام ہے. اور جب ترجمہ یقیناً کریں گے اس لام کو نام دے دینا ہے لام لازم. بس یہ فرق ہے، آپ نے نام سے ذہن رکھیں. تو لہو اس کے لیے ایسے ہی ہے. ہو کا مطلب اس ہے اور لام کے اس کے لیے اونچی آواز میں نہ بولو. لیکن یہ ہو کا لفظی ترجمہ تو ہے اس. بچے تھوڑا سا ادھر ہو جائے، تھوڑا سا ادھر ہو جائے پلیز. اچھا ہو کا لفظی ترجمہ ہے اس، لیکن جو کہ یہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے ہم ادب میں جا کے یہ کہیں گے کہ ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو. ان کے ویسے تو ہماری زبان میں ہم تھوڑا جمع کے لیے بولتے ہیں نا، لیکن ادب کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور نہ اونچی بولو ان کے حضور، یعنی ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں اونچی آواز میں نہ بولو. کس چیز میں؟ بالقولی بات کرنے میں. اچھا با کا ترجمہ ہم نے ایک پڑھا تھا کے ساتھ، بسم اللہ میں پڑھا تھا. پورے قرآن پاک میں آپ کو با کے 6 ترجمے ملیں گے. آپ دوسرا ترجمہ ہے میں. دوسرا ترجمہ کیا ہے جی؟ میں ہے. آپ یاد رکھ لیں. سیاق و سباق آپ کو بتاتا ہے قول ہوتا ہے گفتگو کرنا، بات کرنی. تو الف لام خاص کرنے کے لیے تقریباً 9-10 آیات تک آپ نے یہی کہنا. جہاں پہ الف لام آیا آپ نے کہنا خاص کرنے کے لیے. تو بعد میں ایک جگہ آئے گی 9ویں 10ویں آیت پہ یا 11ویں آیت پہ، وہاں پہ وہ اس کا چینج ہو جائے گا. صرف 2 طرح کا استعمال ہے الف لام کا. اچھا بالقولی پھر خاص کرنے کے لیے ہے، یعنی اپنی گفتگو میں، بات میں، گفتگو میں ان کے حضور اونچا نہیں بول. اپنی گفتگو میں ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بول. کا جہری. اچھا پہلے تو ہم نے پڑھا تھا لفظ کے آخر میں کا آتا ہے، وہ ترجمہ ہوتا ہے تم ہوتا ہے ترجمہ. اچھا جماعت جو بھی لیٹ ہوگی، پہلے تو ہم تقریباً 10 تک کمپلیٹ کر لیتے. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا. بیٹھے ہیں نا آپ لوگ؟ آپ تو نہیں نہ گئے؟ اچھا جی اب میرے لیے بھی خصوصی دعا کرنی ہے. دور سے سفر کر کے اسپیشل ادھر سے، مطلب رات بھی میں 4 گھنٹے تقریباً سویا ہوں. میرا خیال ہے 1:15 سویا ہوں اور صبح نماز پڑھی ہے، اس کے بعد نہیں سویا.
تو پھر سفر کیا. اب آف لفظ کے شروع میں جب آئے گا نا اس کا ترجمہ کی طرح ہوگا. بس تشبیہ کے اس کا نام دیا گیا ہے, اس کو حرف تشبیہ کہتے ہیں, مشابہت کے لیے. انگلش میں آپ ایز کہتے ہیں یا لائک بھی کہہ دیتے ہیں, بعض ایز بھی کہہ دیتے ہیں اور یا پھر لائک بھی کہتے ہیں. لائک کی طرح ہوتا ہے نا, ایک تو لائک ہوتا ہے پسند کرنا, تو لائک کا مطلب کی طرح بھی ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ بہرحال کی طرح یاد کر لیں. بعض دفعہ یہ دیکھیں کی مانند کہہ لیں وہی بات ہے, یہ اردو ہے ہماری. مثل کہہ لیں, اس کی مثال کہہ لیں, جیسے کہ کہہ لیں, کی طرح کہہ لیں, وہ تو ہماری اردو ہے. یعنی اونچا بولنے کی طرح, جس طرح تم اونچی آواز میں بولتے ہو. بازی قوم, یہ لفظ باز ہے اور اس کے بعد ہے قوم, یعنی تمہارے باز اونچی بولتے ہیں. اب لفظ کے شروع میں لام آ گیا, یا تو ترجمہ یقیناً آئے گا یا کے لیے آئے گا. یعنی تمہارے باز کے لیے اونچا بولتے ہیں, جس طرح تمہارے باز کے لیے اونچا بولتے ہیں, یعنی تم آپس میں جس طرح اونچا بولتے ہیں. دیکھتے ہیں باز کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں, یعنی بمانا چاند کچھ, اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے. بازکم لبازن, تمہارے باز کے لیے, یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے جس طرح تم اونچی آواز میں بولتے ہیں. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا یہ ادب تھا, صحابہ کو ہم کو سکھایا اللہ رب العزت نے, کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو نا اونچی آواز سے, آپ دوست آپس میں آپ بلا لیتے ہیں تو اونچی آواز سے, لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا, ان کی ذات کا یہ ادب نہیں تھا. آپ نے اس طرح سے نہیں بلانا ان کو. اور یہ اس کا سیاق اسباق پڑھیں خود تشریح, کوئی بھی تشریح پڑھ لیں, اس کی صورت الوجات کی لازمی تشریح. یہاں پہ ٹائم چونکہ ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے, اس لیے تشریح یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی ساری. تو سیاق اسباق پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوا, کہ کیوں اللہ رب العزت نے یہ منع کیا ہے. اچھا, جس طرح تم اونچی آواز میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے